لیکن کل جب آپ پر ذمہ داری آئیں گے تو کل آپ پریشان ہو جائے گا. آج آپ کو کچھ کرنے کا وقت ہے اور موقع ہے. میں نے ایک شخص کے واقعے کے بارے میں سنا تو وہ لکھتا ہے کہ میں اس جد و جہد میں تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں نے کسی معاملے میں ہمت ہار دیا اور میں پریشان ہو گیا کہ یار مجھ سے نہیں ہو سکتا. پھر کسی نے حوصلہ دیا کہ آپ کر سکتے ہو. تم میری ذہن میں ایک سوال ہے کہ یار کوئی ایسا شخص ہو کامیاب، اس سے میں پوچھوں، میں دیکھوں کہ وہ کامیاب کیسے ہوا ہے. وہ گیا ایک شخص کے پاس جو کامیاب تھا، جس کے پاس دولت تھی اور پیسے وغیرہ تھے، تو اس کے ساتھ سلام دعا ہوا. اس سے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ یار ایک سوال کا جواب اگر آپ دے دو گے، مناسب سمجھو گے تو میں کر لوں. اس نے کہا کہ آپ کر لیں. اس نے کہا کہ آپ کامیاب کیسے ہو گئے؟ اب دیکھو کامیاب کی جستجو ہے نا، کامیابی کی. اس بندے کو طلب تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو وہ جستجو اس چیز کی کر رہا ہے جس چیز کا اس کو خواہش ہے. اس سے کہا کہ یار ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، آپ کیا بچپن سے جیسے کہ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے پورا نسل آتا ہے، کوئی وڈیرا قسم کا ہوتا ہے، اس طرح کا تھا، یا آپ بعد میں کامیاب ہو گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. کہاں سے؟ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. تو عید کا موقع تھا، میں اسکول جاتا تھا، اسکول میں گیا تو سارے دوست تھے، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دن عید کو بچے تھے. اس نے کہا کہ یار میرے والد صاحب نے میرے لیے 2 سوٹ لیے ہیں اور شوز وغیرہ بھی لیے. کسی نے کہا کہ میرے والد صاحب نے عید کے لیے میرے لیے گاڑی لیا، چھوٹا سا سائیکل لیا ہے، کسی نے کہا یہ لیا ہے، کسی نے کہا وہ لیا ہے. اب بچوں نے اس کی طرف دیکھا تو کہا کہ بیٹا، اس دوست سے اپنے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے کیا لیا؟ اب وہ کیا لیں کہ اس کے والد صاحب غریب تھے، کچھ نہیں لیا. لیکن وہ کہتا ہے مجھے دکھ ہوا کہ یار میرے والد صاحب نے میرے لیے کچھ بھی نہیں لیا. اور میں اسی عالم میں چھٹی ہوا اور میں گھر کی طرف چلا گیا. میں نے کہا میں پوچھوں اپنے ابو سے کہ ابو میرے لیے کیا لیا؟ کل عید ہے. اچھا میرے لیے لیا ہے تو کیا لیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا، گھر کے قریب پہنچا تو میری امی اور ابو آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ میں ایک دکھی کے عالم میں تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یار سب نے اپنے لیے شوز لیے، کپڑے وغیرہ لیے، اور میں نے کچھ بھی نہیں لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب میں اب یہ دکھ بیان کرنے کے لیے اپنے ابو کے پاس اور اپنی امی کے پاس آ رہا تھا کہ میں ان کو اپنا دکھ بیان کروں، میں ان کو بتاؤں کہ دیکھو سب نے لیا ہے، لیکن ابو تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں لیا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کرتے. اگر تم کرتے، تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے اسکول کے سب دوستوں کے پاس کپڑے ہوں، سب کے پاس جوتے ہوں، اور میں پھٹے جوتوں کے ساتھ آؤں، میں پرانے کپڑوں کے ساتھ آؤں. میں اسی دکھ کو بیان کرنے کے لیے اپنے گھر کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. تو ان میں سے والدہ کی آواز اس طرح آ رہی تھی، والدہ کہہ رہی تھی کہ میرے ابو سے آپ نے بچے کے لیے کپڑے نہیں لیے، آپ کو پتہ ہے عید ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دل پہ رکھے گا جب اس کے دوست کپڑے پہن کر آئیں گے. تو میرے والد صاحب نے جو جواب دیا، کہتا ہے کہ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے اہم آواز تھا جو اس وقت میرے والد صاحب نے میرے والدہ کے سامنے کہا تھا. والد صاحب کہنے لگا کہ میں کب چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کپڑے نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے میں نے اپنے لیے ایک شوز کا جوڑا بھی نہیں خریدا، ایک کپڑے کا جوڑا بھی نہیں خریدا. 3 سال کا عرصہ، 4 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا خریدا اور میں نے آپ کے لیے کیا لیا. لیکن میں نے بچے کے لیے کہیں سے کر کے اس کو دیا ہے. اس مرتبہ میں گیا، ادھار مانگا، کسی نے ادھار نہیں دیا، اور دوستوں سے سوال کیا، دوستوں نے میرے سوال کا مذاق اڑایا. میں کیا کروں؟ اب کوئی ایسا چیز میرے پاس بچا نہیں کہ میں جس کو بھیجوں. میں کب چاہتا ہوں کہ میرے جو ہے نا والد صاحب کے پاس، میرے بیٹے کے پاس یہ چیزیں نہ. چلتے چلتے آپ کہتے ہیں کہ جب اس کی میں نے یہ باتیں سنا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے کہا کہ یار آج اگر میری جو ہے نا اولاد، میرے والدین اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جہاں پہ میں کچھ نہیں کر پا رہا. میرے والد صاحب کے ہاتھ تنگ ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کل میں بڑا ہو گیا اور میری اولاد اسی حالت میں آیا اور اسی عالم میں آیا تو آپ مجھے بتاؤ کہ میری اولاد کے ذہن کیا بنے گا اور میرا اولاد کیا سوچے گا. آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو ایک نصیحت ہے جو میرے والد صاحب کی آواز مجھ تک پہنچا. آج کے بعد
میں اپنی زندگی کو ایسے گزاروں گا کہ کل میری اولاد اگر ہو تو میری اولاد ایک شوز کے لیے پریشان نہ ہو جائے، ایک جوڑا کپڑے کے لیے پریشان نہ ہو جائیں کہ میرے نے کچھ بھی نہیں کیا ان کی، ایسا نہیں ہو۔ میں نہیں کہتا کہ میرے والد صاحب نے کچھ نہیں کیا، والد صاحب نے کیا ہے، لیکن والد صاحب کی زندگی نے مجھے درس دیا ہے، میری ہمت بڑھایا، مجھے حوصلہ دیا کہ اگر بیٹا آج اگر تم نے اپنی زندگی اور اپنی وقت اور اپنے ایام کو اگر فضول گوئی میں، گفتگو میں، فضول حالت اور فضول کاموں میں گزارا، گیم میں گزارا، مذاق مسخری میں گزارا، دوست کے پکنوں میں گزارا، کل تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم بیٹھ کر رو گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، اس نے کہا کہ وہ دن میرے لیے نصیحت آموز دن تھا، وہ دن نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور میں سمجھ گیا کہ اگر میں نے کچھ بننا ہے اور کل اپنی اولاد کو اس جگہ سے نکالنا ہے، کل اگر میں اپنی اولاد کے سامنے فخر کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، اور کل میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں نے اپنی زندگی کو فضول میں نہیں گزارا، بلکہ میں نے محنت کیا، جد و جہد کیا، اور آج اس جگہ پہ پہنچا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں وہیں سے واپس ہو گیا۔ میں نے کہا اب میرا ذہن بن چکا تھا کہ کچھ کرنا ہے۔ اب اسکول کے بعد میں کچھ ہنر سیکھنے لگا، دوست آتے تھے کہتے تھے کہ چلے یار چلتے ہیں گھومنے کے لیے، میں نے کہتا تھا کہ نہیں معذرت۔ اب میں سیڈ کیا اپنی خواہشات سے، سیڈ کیا سب معاملات سے، اور میں نے اپنی زندگی ایک محنت میں لگایا، ایک کوشش میں لگایا، جو تعلیم حاصل کر رہا تھا اس میں بھی محنت کر رہا تھا، جو ہنر سیکھ رہا تھا اس میں بھی محنت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں مجھے اس قابل بنایا کہ میری تعلیم جو تھی وہ بھی کامیاب ہو گئی، اور میرا ہنر تھا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اور ساتھ چلتے چلتے کہ ان ایام کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ عزت دیا کہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ آپ مجھے اگر کامیابی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ میرے والد صاحب کی وہ دن کی کہانی ہے، وہ دن کی بات ہے جس دن وہ میرے والدہ کے سامنے کہہ رہا تھا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ہم اٹھے صبح آئے، بھائی بچہ سو گیا، صبح اٹھ گیا، کامیاب ہو کے نکل گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی لینی پڑتی ہے۔ آپ کی جو زندگی کے یہ ایام گزر رہے ہیں نا، جو کھیل کود کے ہیں، جو مزے کے ہیں، لیکن یہ ایام یہ بڑی قیمتی ہے۔ یہ ایام کیا ہے؟ بڑی قیمتی ہے۔ یہ ایام کل تمہیں کامیاب کر سکتے ہیں۔ اگر آج تم نے ان کی قدر نہیں کی، آج ان کا احترام نہیں کیا، آج ان کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، کل تم رو گے اس وقت کو گزارنا اور اس وقت کو فضول میں ضائع کرنے کی وجہ سے۔ ایک جد و جہد کرو، ایک محنت کرو، اور کر کر بتاؤ کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ آپ یہ جو آپ کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ، آپ اس شعبے سے منسلک ہو، آپ اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی یہ کہانی، اس کامیاب شخص کی یہ کہانی کتنا اہم ہے نہیں ہے؟ یہ کتنا سبق دے رہا ہے ہمیں کہ یار اگر میں نے آج اپنے آپ کو فضول میں استعمال کیا، اپنے وقت کو ضائع کیا، تو کل میں اسی طرح بیٹھ کر روؤں گا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کر سکتے ہو اگر آپ کا ذہن بن جائے کہ ایک ہفتے کے اندر میں نے ایک پارہ حفظ کرنا ہے، یا ایک مہینے کے اندر میں نے 4 پارے حفظ کر لینے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کرنے والا بن جائے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی بھی واقعہ ایسے ملتے ہیں کہ ایک بچے نے 6 مہینے میں، ایک بچے نے 7 مہینے میں، ایک بچے نے سال کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر کے نکل گئے۔ مشکل ہے، کرنے پہ آ جائے تو بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے، نہ کرنے پہ آئے تو وہ بیٹھ کر روتے، تو پھر وہی وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت دوبارہ ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت گیا وہ دوبارہ ہاتھ آتا نہیں۔ آپ کتنا بھی بیٹھ کر رو گے، پھر وہ دوبارہ وقت پلٹے گا نہیں تمہاری طرف۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس جد و جہد کرنے کا سوچ ہے، آج سے اپنا ذہن بناؤ کہ جو وقت ہے میں اس کا قدر کروں گا۔ آج تم وقت کی قدر کرو، کل وقت تمہارا قدر کرے گا۔ اگر آج تم نے وقت کو ٹھکرا دیا اور اس کی قدر نہیں کی، کل وقت تمہیں ٹھکرائے گا، اور کل تمہیں اس ٹھوکر لگنے کی احساس تو ہوگی، لیکن دوبارہ ہاتھ آئے گا نہیں، چلا گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی دولت جو عطا کی ہے وہ وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو،
ان میں سے ایک یہ تھا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. آج تم فارغ ہو، آج اس کو غنیمت جانو، کل تم مصروف ہو جاؤ گے، کل تمہیں یہ وقت نہیں ملے گی. آپ کے پاس قیمتی چیز ہے وقت، اس کا قدر کرو، احساس پیدا کرو کہ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں. اور انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو